السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ پہلے تو بھارتی جو آرمی چیف ہے ان کی جانب سے اور اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کچھ گیدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ پاکستان کو ملی ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے کسی سرجیکل سٹرائک کا نام نہیں لیا، کسی ایئر سٹرائک کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہاں پر تو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی جو پھینٹی لگی ہے، اس کے بعد تو خواب میں بھی وہ اس کا نام نہیں لیتے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنی نیوی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کراچی تک کا راستہ سر کریک سے ہو کے جاتا ہے، سر کریک ہمارا ہے اور ہم اس کو لینا جانتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ اگر پاکستان سر کریک کے اوپر اپنے تمام تر معاملات کو بدلے گا اور وہاں پر جغرافیے کو بدلنے کی کوشش کی تو پاکستان اس کی بھاری قیمت اٹھائے گا۔ اس سے پہلے ہم اگر بات کرتے ہیں سر کریک کی، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر میں سر کریک، جسے عرف عام میں سر کریک کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا، اور اس کے اندر پاکستان کا کیا دعویٰ ہے اور بھارت کیا دعویٰ کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو امریکن صدر ہیں ڈونلڈ جے ٹرمپ، انہوں نے اس کے اوپر کیا بات کی ہے اور اس کی اہمیت ان تینوں ممالک کی نظر میں کیسی ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ہمارا کنٹینٹ ہے یہ کیسا لگا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سر کریک ہے کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ ہے جس کا کچھ حصہ پانی میں ہے اور کچھ حصہ دلدلی علاقے پہ مشتمل ہے، اور یہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے انتہائی جنوب کے اندر اور بھارت کے کیچ اور جو گجرات کا جو ایریا ہے اس کے درمیان میں یہ ایک پٹی پڑتی ہے، جس کا کل رقبہ تقریباً 96 کلومیٹر ہے۔ 96 کلومیٹر لمبی طویل یہ پٹی اس وقت جو معدنیات اور خاص طور پہ مالی وسائل سے مالا مال ہے۔ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم باؤنڈری کی بات کرتے ہیں اور آبی باؤنڈری کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آدھی پٹی ہے یہ ہمارے پاس آتی ہے، یعنی کہ جو اس آبی گزرگاہ کی سر کریک گزرگاہ کی جو سب سے گہرا پوائنٹ ہوگا اس سے ہم اس کی پیمائش کریں گے، اور آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا اور آدھا حصہ پاکستان کے پاس جائے گا۔ مگر اس کے برعکس پاکستان جو دعویٰ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہی جو آبی گزرگاہ ہے اسی کو ہی باؤنڈری تسلیم کیا جائے، اور اس کی جو دوسری طرف ہے وہ بھارت کی حدود ہوگی، اور اس کی جو آبی گزرگاہ سمیت اس کی جو اس طرف کی حدود ہوگی وہ مکمل پاکستان کی حدود ہوگی، کیونکہ جو 1914 کی جو میری ٹائم باؤنڈری ہے اور اس کا جو میپ جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق سر کریک جو ہے وہ پاکستان کی حدود کے اندر دکھائی گئی تھی، اور اس کے اندر کسی کو دو رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ پاکستان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ 1965-1971 کی جنگ کے دوران بھی پاک بحریہ نے اسی سر کریک کی جگہ کو ہی اپنی باؤنڈری تسلیم کیا تھا، اور اس سے آگے آگے ہی بھارت کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی تھی، اور بھارت کو اس سے پہلے اس سر کریک کی باؤنڈری کو ہی کراس نہیں کرنے دیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان نے اس علاقے کے اوپر اپنا جو قبضہ ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ آخر اس دلدلی پٹی کے اندر یا یہ جو ایک آبی گزرگاہ ہے اس کے اندر پاکستان اور بھارت کی جو کشش ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وجہ سمپل ہے کہ یہاں پر سب سے بڑے جو شیل گیس کے اور آئل کے جو ذخائر ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں۔ جو عالمی ماہرین اور کمپنیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان اور خاص طور پر دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر ہیں جن کو کاربوہائیڈریٹس ذخائر کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی ہے شیل آئل کو نکالنے کے لیے وہ صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ڈیل سائن ہوئی تھی ٹیرف کے اوپر، تو تب امریکن صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ معدنیات اور تیل کے حوالے سے اپنی ڈیل جو ہے وہ فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت بھی پاکستان سے آنے والے دنوں میں تیل جو ہے وہ امپورٹ کرے گا، اور وہ اسی سر کریک کی پٹی کے حوالے سے تمام تر بات کی گئی تھی، کیونکہ امریکہ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ سمندر سے تیل نکالنے اور خاص طور پہ شیل آئل کو نکالنے کے حوالے سے ہیں، اور پاکستان کے پاس جو سب سے بڑے ذخائر ہیں وہ یہیں پر پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان اس کے اوپر کسی بھی صورت اپنے
جو ایک بیانیہ ہے اور اپنا جو مطالبہ ہے اس سے پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے بھارت کو اب تکلیف ہونا شروع ہو چکی ہے، اور پہلے ان کے آرمی چیف اور اس کے بعد ان کے پرائم منسٹر کی جانب سے یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ سر کریک کے اوپر اگر کسی بھی قسم کا کوئی ایڈونچر ہوا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ ایڈونچر تو دور کی بات ہے، ہم اس کو ہلائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اور اگر کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں خدا نخواستہ ہم اپنا یہ جو کیس ہے یہ ہار جاتے ہیں اور سر کریک کی جو آدھی پٹی ہے یہ بھارت کے پاس چلی جاتی ہے، تو پاکستان کو تقریباً 750 سے 800 مربع سمندری میل کے ایریا کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جو یہ 96 کلومیٹر کی آدھی پٹی ہے یہ تو جائے گی ہی جائے گی، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے بھارت جو ہے وہ سمندری حدود کا جو تعین ہے وہ بھی اثر نو طریقے سے کرے گا، جس کی وجہ سے ہماری جو سمندری حدود ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب بھی جو سب سے زیادہ ماہی گیر اور خاص طور پہ جو دیگر لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں وہ اسی سر کریک کے ایریے سے ہی گرفتار ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس آبی گزرگاہ کے بارے میں اور اس کی حدود کے بارے میں ابھی بھی کنفرم نہیں ہے کہ کہاں پر پاکستان کی حدود شروع ہوتی ہے اور کہاں پر بھارت کی حدود شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں ممالک نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ اس خاص طور پہ مسئلے کو فوری طور پر حل کر لیا جائے۔ تو اس میں اگر ہم سب سے پہلی کوشش کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو سنجیدہ کوشش ہوئی تھی وہ 1969 میں ہوئی تھی، اس کے بعد 1990 میں، اور اس کے بعد 2007 میں ایک دفعہ پھر اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور بات تو جو گفت و شنید ہے وہ خاص طور پہ کافی حد تک میچور ہو چکی تھی، مگر وہ کسی انجام کو پہنچی اس سے پہلے مسئلہ کشمیر اور انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے وہ بیچ میں آ گئی، جس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کسی ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بحریہ نے اپنا کیس جو ہے اس بہتر انداز سے لڑا، جس سے پاکستان کی سمندری حدود جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا اور انٹرنیشنل واٹرز سے ہمیں بہت سارا پانی مزید ملا۔ لیکن سر کریک کا جو تنازع ہے وہ حل نہیں ہو سکا، مگر جو ہمیں مزید پانی ملا تھا اس کا ایفیکٹ یہی آئے گا کہ سر کریک کے اوپر ہمارا جو قبضہ ہے اور ہمارا جو کیس ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اگر ہم ایسی قبضے کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہاں پر اپنی مائننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئل، گیس اور فشنگ کے لامحدود جو وسائل ہیں وہ ہمیں ملیں گے، کیونکہ یہی وہ ایریا ہے جو سمندر کا گہرا ترین ایریا ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر گیس اور آئل پانے کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے تازہ مچھلی کا شکار کرنے کے حوالے سے بھی تمام تر اپرچونٹیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، جس سے پاکستان اپنی سی ایکسپورٹ کے حوالے سے، سی فوڈ کے حوالے سے کافی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کرتے تو ہمیں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا اور بھارت کے پاس یہ تمام تر چیزیں چلی جائیں گی۔ اسی لیے بھارت اس مسئلے کو، اس تنازع کو دوبارہ پھر سے ایک نیا ابھار دے رہا ہے اور بار بار اس کو عالمی سطح کے اوپر اٹھا رہا ہے کہ پاکستان اس کے اوپر کوئی ایڈونچر کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے کہ بھارتی نیوی کو یا بحریہ کو اس کے اوپر کارروائی کرنے کا موقع مل سکے۔ مگر بھارت کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو نیوی ہے یہ 1965 یا 1971 والی نیوی نہیں ہے، حالانکہ اس نے بھی اس ٹائم پہ اچھا خاصا ان کو جو ایک رزلٹ ہے وہ دکھا دیا تھا کہ آپ نے پاکستان کی نیوی کو کسی صورت بھی ایزی نہیں لینا۔ These are the silent guys, but silent guys never spoke, but they will retaliate to you۔ تو وہی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اس وقت ہماری بحریہ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھارت ہر طرف سے مار کھا چکا ہے، اور اب اس نے جو بھی ایڈونچر کرنا ہے وہ سمندر کے اندر سے کرے گا، اور نیوی اس کے لیے تیار ہے۔ اور خاص طور پر اگر کسی اور طریقے سے پاکستان کی طرف ایئر سٹرائک کرتے ہیں تو F-17 تھنڈر، J-10C، اب J-35 بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ایسا جوابی وار کریں گے کہ آپ رافیل تو بھول ہی چکے ہیں، اب مزید آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ اڑ جائے گی۔ اگر آپ اپنی آرمی کے ساتھ کسی قسم کی سرجیکل سٹرائک کے لیے پاکستان کے اندر دراندازی کرو گے تو آپ کو اس کا ایسا جواب ملے گا کہ آپ دوبارہ پاکستان کی طرف ایسی آنکھ سے دیکھو گے نہیں۔ سر کریک لینا تو دور کی بات ہے، ہم آپ سے کشمیر بھی چھین لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔